رات کا پچھلا پہر تھا، آسمان پر بادلوں کی دیس دہا چاند کو چھپا چکی تھی۔ دور کہیں الو کی آواز سنائی دی، پھر سب خاموش ہو گیا۔ گاؤں چنا پور کی فضا میں اس رات ایک عجیب سی گھٹن تھی، جیسے ہوا خود ڈر گئی ہو۔ چنا پور ایک پرانا گاؤں تھا، ٹوٹی اینٹوں کے مکان، کچی گلیاں، اور بیچ گاؤں میں وہی پرانا برگد کا درخت جس کے نیچے صدیوں پرانی قبریں تھیں۔ بزرگ کہا کرتے تھے کہ وہاں رات کو روشنی مت کرنا، کیونکہ وہاں کچھ ایسا ہے جو اندھیرے میں زندہ رہتا ہے۔ اسی گاؤں میں ایک نوجوان لڑکا رہتا تھا، احمد، 23 برس کا، مگر آنکھوں میں ایک مستقل خوف۔ اس کے باپ کا انتقال عجیب حالت میں ہوا تھا۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ اس کا باپ فرید دین پر کسی نے کالا جادو کر دیا تھا۔ مرنے سے پہلے وہ چلاتا ہوا کہتا رہا، وہ آ رہی ہے، وہ مجھے لینے آ رہی ہے۔ احمد اس رات کے بعد بدل گیا۔ اس نے گاؤں کے مولویوں، عاملوں اور تعویذ فرشوں سے مدد لی، مگر سب نے ایک ہی بات کہی، یہ گاؤں خود کسی تعویذ کے اندر قید ہے، یہاں کسی کا سایہ کسی کا نہیں۔ ایک دن احمد کے دروازے پر ایک اجنبی آیا، سیاہ کپڑوں میں لپٹا، چہرہ آدھا نقاب میں چھپا ہوا۔ اس نے احمد کو ایک پرانا کاغذ دیا جس پر عربی اور سنسکرت کی ملی جلی تحریریں تھیں۔ اس اجنبی نے دھیمی آواز میں کہا، تمہاری باپ کی موت ایک جادوگرنی کے ہاتھوں ہوئی۔ وہ ابھی زندہ ہے، مگر زندوں کے درمیان نہیں۔ اگر تم سچ جانا چاہتے ہو تو کل رات چنار کے درخت کے نیچے جانا، مگر اکیلے جانا۔ اگلی رات احمد نے دل پر پتھر رکھ کر وہی کیا۔ آسمان پر چاند نہیں تھا۔ وہ ایک لالٹین لے کر برگد کے درخت کے نیچے پہنچا۔ مٹی میں نمی تھی اور ہوا میں جلنے کی بو۔ اس نے دیکھا زمین پر ایک دائرہ بنا ہوا تھا، خشک خون سے، اور اس کے بیچوں بیچ ایک چھوٹا سا کانچ کا مرتبان رکھا تھا جس میں کسی نے انسانی بال، ناخن، سیاہ مٹی بھر رکھی تھی۔ اچانک ہوا تیز ہو گئی، درخت کے پتے ایسے ہلے جیسے کوئی اندھا دھند توڑتا آ رہا ہو۔ احمد نے پیچھے دیکھا، کچھ نہیں، مگر پھر لالٹین کی روشنی میں ایک سایہ نمودار ہوا، عورت کا سایہ، فرید دین کا بیٹا۔ وہ آواز آئی جو کسی گہری غار سے آتی محسوس ہوئی، تم اس کا قرض ادا کرنے آئے ہو۔ احمد کے ہاتھ کانپنے لگے۔ تم کون ہو؟ میں وہ ہوں جسے تمہارے باپ نے دھوکہ دیا۔ میں نے اس سے وفا چاہی، اس نے جادو چرا لیا، اب تمہارا خون اس کا حساب چکائے گا۔ سایہ آہستہ آہستہ قریب آنے لگا۔ لالٹین کی روشنی مدھم ہوئی، پھر بجھ گئی۔ اندھیرے میں صرف احمد کی سانسیں سنائی دے رہی تھی۔ میرا باپ کبھی جادو نہیں کرتا تھا، احمد چلایا۔ جھوٹ، آواز گونجی اور زمین ہلنے لگی۔ برگد کے نیچے کی مٹی سے کچھ ابھرا، ایک انسانی ہاتھ جو سیاہ راکھ سے بنا ہوا تھا۔ اس ہاتھ نے مرتبان کو توڑا اور اس میں سے سیاہ دھواں نکل کر فضا میں پھیل گیا۔ وہ دھواں کسی سام کی طرح احمد کے گرد لپٹ گیا۔ اس میں سے عورت کا چہرہ ابھرا، آنکھیں سرخ، چہرہ چلا ہوا، اور آواز میں زہر۔ جب جادو چوری ہوتا ہے تو روح بھی قید ہوتی ہے۔ تمہارے باپ نے مجھے قید کیا تھا، اب تم میرا دروازہ کھول چکے ہو۔ احمد چیخا، مگر آواز گم ہو گئی۔ دھواں اس کے جسم میں داخل ہو گیا اور زمین پر گر گیا۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر اس نے آنکھیں کھولی، مگر وہ احمد نہیں تھا۔ درخت کے پتوں کے بیچ ہوا ایک بار پھر رکی اور کسی نے دھیمی آواز میں کہا، عہد دوبارہ شروع ہو گیا ہے۔ صبح سورج نکلا تو چنار پور کے لوگ حیران تھے۔ برگد کے نیچے زمین کالی ہو چکی تھی، جیسے کسی نے وہاں آگ جلائی ہو، مگر نہ راکھ تھی نہ نشان، صرف ایک عجیب سی بو پھیلی تھی، جلی ہوئی چمڑی جیسی۔ احمد کا گھر کا دروازہ بند تھا۔ لوگ دروازہ کھٹکھٹاتے رہے، مگر اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ جب آخرکار دو نوجوانوں نے دروازہ توڑا تو اندر کا منظر دیکھ کر ان کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ کمرے میں سب کچھ ویسا ہی تھا، مگر دیواروں پر کسی نے انگلی سے عجیب و غریب نشان بنائے تھے، دائرے مسلط، اور بیچ میں ایک نام، زہر بنت سلیم۔ احمد بستر پر لیٹا تھا، مگر اس کی آنکھیں کھلی تھیں، آنکھوں میں سرخی تھی اور چہرے پر سکون، جیسے کوئی بہت گہری نیند سو رہا ہو مگر سانس نہیں لے رہا۔ گاؤں کے مولوی حاجی عبدالستار فوراً بلائے گئے۔ وہ سفید داڑھی والے پرانے عامل تھے۔ وہ احمد کے قریب گئے، قرآن کھولا اور چند آیات پڑھی۔ جیسے ہی انہوں نے احمد کے ماتھے پر ہاتھ رکھا، ان کی انگلیوں کے نیچے سے دھواں اٹھنے لگا۔ مولوی پیچھے ہٹے، یہ بدن خالی نہیں، اس میں کوئی اور ہے۔ لوگ خوف زدہ ہو گئے، عورتیں اپنے بچوں کو لے کر گھروں میں بند ہو گئیں۔ رات ہوتے ہی پورا گاؤں سناٹے میں ڈوب گیا۔ اسی رات مولوی عبدالستار نے احمد کے گھر میں چراغ جلایا اور کچھ خاص کتابیں کھولیں۔ ان کے ساتھ ایک بوڑھی عورت بھی تھی، بی بی شہینہ، جو کبھی جادوگرنی زہرا کے ساتھ رہتی تھی، مگر بعد میں تائب ہو گئی تھی۔
بی بی شاہینہ نے پوسیدہ آواز میں کہا، زہرا، اس کا نام پھر زندہ ہوا ہے۔ میں نے اسے دیکھا تھا 25 سال پہلے، وہ سب سے زیادہ طاقتور تھی، اس نے موت سے بات کی تھی۔ مولوی نے حیرت سے پوچھا، کیا تمہارا مطلب ہے کہ زہرا زندہ ہے؟ نہیں مولوی صاحب، وہ مر گئی تھی، مگر اس کا جادو زندہ ہے۔ وہ دونوں احمد کے جسم کے پاس بیٹھ گئے۔ مولوی نے احمد کے سینے پر سورۃ الجن کی تلاوت شروع کی اور بی بی شاہینہ نے اپنی تھیلی سے ایک پرانا تعویذ نکالا۔ تعویذ خون کے دھبوں سے بھرا ہوا تھا۔ یہ وہی تعویذ ہے جو زہرا نے بنایا تھا، تعویذ خون۔ اس سے وہ روحوں کو قید کرتی تھی۔ جس کے خون سے یہ لکھا جائے اس کی روح کبھی آزاد نہیں ہوتی۔ مولوی نے کانپتے ہوئے پوچھا، تو پھر احمد کے باپ نے یہ جادو چرایا تھا؟ شہینہ نے سر جھکا لیا۔ ہاں، اس نے زہرا سے تعلیم حاصل کی، پھر اس کے جادو کو اپنے نام سے چلایا۔ زہرا نے بدلہ لیا، اس نے خود کو آگ میں جلایا اور اپنی روح کو اس تعویذ میں بند کر دیا۔ اب وہ واپس آ گئی ہے احمد کے ذریعے۔ اچانک چراغ بجھ گیا۔ اندھیرے میں احمد کی آواز ابھری، مگر وہ اس کی آواز نہیں تھی۔ میں واپس آ گئی ہوں شہینہ، تم نے سمجھا میں جل گئی؟ آگ میرا دروازہ تھی، موت میری گزرگاہ۔ مولوی نے قرآن کھولا اور بلند آواز میں آیت الکرسی پڑھنے لگے۔ احمد اسد میں چھٹکے کھانے شروع کیے، اس کی آنکھوں سے خون بہہ رہا تھا۔ یہ جادو قرآن سے نہیں ڈرتا۔ زہرا کی آواز قہقہ میں بدل گئی، یہ خون سے بنتا ہے اور خون سے ہی ٹوٹتا ہے۔ شہینہ نے جلدی سے اپنی ہتھیلی پر چھری ماری، خون بہہ نکلا۔ اس نے اپنے خون سے فرش پر ایک دائرہ بنایا اور تعویذ بیچ میں رکھا۔ زہرا، تو میری بہن تھی، مگر اب میں تجھے واپس دوزخ میں بھیجوں گی۔ ایک زوردار چیخ کمرے میں گونجی، دیواروں پر بنے نشان چمکنے لگے۔ احمد کا جسم اوپر اٹھ گیا، لال رنگ کی روشنی اس کے ارد گرد گھومنے لگی، پھر اچانک سب کچھ رک گیا۔ چراغ دوبارہ جل اٹھا۔ احمد زمین پر گرا ہوا تھا۔ بی بی شہینہ کے ہاتھ میں تعویذ اب گلک بن چکا تھا۔ مولوی نے سانس بھرتے ہوئے کہا، شاید ختم ہو گیا، مگر تب باہر برگد کے درخت کے سمت سے آواز آئی، احمد۔ احمد کی آنکھوں میں سرخی واپس آ گئی۔ اس نے آہستہ سے کہا، میں نے تو صرف دروازہ کھولا تھا، اب وہ سب آئیں گے جو پرسوں قید تھے۔ مولوی کے ہاتھ سے قرآن گر گیا، دروازہ خود بخود بند ہوا، ہوا رک گئی اور گاؤں کے کتے ایک ساتھ چیخنے لگے۔ گاؤں چنا پور پر اب ایک بھاری سایہ اتر آیا تھا۔ دن کی روشنی مان پڑ چکی تھی، جیسے سورج بھی وہاں آنے سے ڈرتا ہو۔ درختوں کی ٹہنیاں ہوا میں کانپتی تھیں اور پرندے جانے کہاں غائب ہو گئے تھے۔ مولوی عبدالستار نے لوگوں کو تاکید کی کہ رات کو دروازے بند رکھیں اور چراغ بجھا دیں، مگر اندھیرا صرف گھروں سے باہر نہیں تھا، وہ اب دلوں میں اتر چکا تھا۔ بی بی شہینہ بیمار ہو گئی، اس کے جسم پر نیلے نشان تھے، جیسے کسی نے رات بھر اس پر ہاتھ پھیرا ہو۔ وہ نیم بے ہوش میں بڑبڑا رہی تھی، وہ واپس آ گئی ہے، مگر اکیلی نہیں آئی، وہ جنوں کو بھی لائی ہے۔ احمد دن بھر خاموش رہتا، مگر رات کو اس کے کمرے سے عجیب آوازیں آتی، کبھی ہنسی، کبھی رونے کی، کبھی کسی کے چلانے کی چاپ۔ مولوی عبدالستار کئی راتوں تک اس آواز کی تحقیق کرتے رہے، مگر جب بھی وہ قرآن پڑھتے آوازیں رک جاتی۔ پھر ایک رات سب کچھ بدل گیا۔ گاؤں کے مشرقی کنارے پر جہاں پرانے کنویں کے پاس کوئی جاتا نہیں تھا، وہاں سے دھواں اٹھا۔ گاؤں والے جمع ہو گئے، کنویں کے منہ پر کلک لگی ہوئی تھی اور اندر سے چلنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ کسی نے نیچے جھانکا تو لگتا تھا جیسے کوئی نیچے چل رہا ہو۔ کوئی ہے نیچے؟ ایک بوڑھے نے چیخ کر کہا۔ مولوی عبدالستار نے تسبیح ہاتھ میں لی اور بی بی شاہینہ کے ساتھ کنویں کے قریب گئے۔ بی بی نے بمشکل کہا، یہ وہی جگہ ہے جہاں زہرا نے اپنا پہلا جادو کیا تھا، یہاں اس نے جنوں کو باندھا تھا۔ اتنا کہنا تھا کہ اچانک کنویں سے ہوا ایک تیز جھونکا اٹھا اور کسی نے زمین پر مارا۔ خاک کے اندر سے ایک سایہ ابھرا، لمبا، کالا، دھواں سا جسم، مگر آنکھیں جلتی ہوئی کولوں جیسی۔ مولوی نے آیت الکرسی بلند آواز میں پڑھی، سایہ تھم گیا، مگر اس کی آواز چاروں طرف گونجنے لگی، زہرا نے ہمیں آزاد کیا، اب ہم اس کا قرض چکائیں گے۔ بی بی شہینہ کانپنے لگی، یہ وہ جن ہے جنہیں اس نے خون کے تعویذ سے قید کیا تھا۔ احمد نے دروازہ کھول دیا ہے، اب وہ سب نکل چکے ہیں۔ اسی رات احمد کے گھر میں سب کچھ ختم ہو گیا، دروازے خود کھلے، کھڑکیاں پھٹ گئیں، احمد کا کمرہ دھواں سے بھر گیا۔ مولوی عبدالستار دوڑتے ہوئے اندر پہنچے۔ احمد زمین پر بیٹھا تھا، آنکھیں بند، اس کے ارد گرد مٹی میں کچھ لکھا ہوا تھا، قدیم زبان میں۔ جب مولوی نے قریب ہو کر دیکھا تو وہ عربی نہیں، وہ عبارتیں جنات تھیں، وہ زبان جو صرف جن بولتے تھے۔ مولوی نے قرآن کی تلاوت شروع کی۔ احمد نے آنکھیں کھولیں، آنکھوں میں سرخی نہیں تھی اب، بلکہ اندھیرا تھا، بالکل سیاہ۔ مولوی صاحب، اس نے کہا، اب آپ بھی نہیں بچ سکتے، وہ سب واپس آ گئے ہیں، وہ جن جو میرے باپ کے قید تھے، وہ اب سب آزاد ہیں۔ مولوی نے چیخ کر کہا، احمد، یہ تم نہیں بول رہے ہو، یہ وہ بول رہا ہے۔
احمد نے مسکرا کر کہا، تم نے سچ کہا، اب میں احمد نہیں رہا، میں دروازہ ہوں۔ اچانک زمین ہلنے لگی، چھت کے کونے سے دھواں نکلنے لگا، دیواروں پر سائے چلنے لگے جیسے 20 لوگ ایک ساتھ چل رہے ہوں۔ مولوی نے بی بی شہینہ کو باہر لے جانے کی کوشش کی، مگر اس نے چیخ کر کہا، نہیں مولوی صاحب، اب قرآن سے نہیں، خون سے یہ ختم ہوگا۔ شہینہ نے اپنا تعویذ کھولا، اس پر ایک کالے رنگ کا چھوٹا سا پتھر بند تھا، سنگ زہرا۔ وہ پتھر جادوگرنی زہرا کی موت کے بعد زمین میں دفن کر دیا گیا تھا۔ اگر یہ پتھر ٹوٹ گیا تو زہرا کی روح بکھر جائے گی، مگر اس کا جن آزاد ہو جائیں گے۔ مولوی نے کانپتی آواز میں پوچھا، اور اگر نہ ٹوٹا تو ہم سب مر جائیں گے۔ اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا، کمرے کی دیوار پھٹ گئی، درختوں کے اوپر سیاہ دھواں لپٹا، دھوئیں میں سے چہرہ نمودار ہوئے، چلے ہوئے آنکھوں کے بغیر مگر بولتے ہوئے، زہرا زندہ ہے، زہرا زندہ ہے۔ بی بی شہینہ نے آسمان کی طرف دیکھا، نہیں وہ زندہ نہیں، وہ قید میں ہے، وہ اب اسے ختم کرنا ہوگا۔ اس نے پتھر کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا اور پوری قوت سے زمین پر مار دیا۔ پتھر ٹوٹ گیا، ہوا رک گئی، جنوں کے چہرے ایک لمحے کے لیے چمکے، پھر دھواں بن کر فضا میں تحلیل ہو گئے۔ مولوی عبدالستار اور بی بی شہینہ زمین پر گر گئے۔ احمد خاموش تھا، اس کی آنکھوں کی سیاہی مدھم ہونے لگی۔ کیا ختم ہو گیا؟ مولوی نے ہانپتے ہوئے پوچھا۔ بی بی شہینہ نے ایسے سے کہا، زہرا ختم نہیں ہوتی، وہ بس نیا جسم ڈھونڈتی ہے۔ تبھی احمد کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے زہرا کا سایہ چھلکا، ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آئی، میں واپس آؤں گی، اور چراغ بجھ گیا۔ چنار پور اب پہلے جیسا گاؤں نہیں رہا تھا۔ جنوں کی واپسی کے بعد گاؤں پر ایک ایسی خاموشی چھا گئی تھی جو صرف قبروں میں ہوتی ہے۔ لوگ گھروں سے نکلنا بند کر چکے تھے، دروازوں پر کالے دھاگے، درختوں پر تعویذ، اور مسجد کے مینار سے مسلسل اذان کی آواز، مگر کوئی سکون نہیں۔ احمد کئی دنوں سے گم تھا، نہ کسی نے اسے آتے دیکھا نہ چاہتے، صرف راتوں کو برگد کے درخت کے نیچے چلتی ہوئی ایک روشنی دکھائی دیتی تھی، جیسے کوئی وہاں بیٹھا ہو۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ احمد واپس آ گیا ہے، مگر اس کی آنکھوں میں انسانوں جیسی چمک نہیں، اب وہ کچھ اور بن چکا تھا۔ مولوی عبدالستار دن رات بی بی شہینہ کے پاس بیٹھے رہتے، اس کی حالت بد سے بدتر ہو چکی تھی، بدن پر نیلے زخم، سانسیں بھاری، اور زبان پر صرف ایک لفظ، کتاب کتاب۔ مولوی نے پوچھا، کون سی کتاب شہینہ؟ اس نے دھیرے سے جواب دیا، زہرا کی مردہ کتاب، جس میں وہ جادو لکھے گئے ہیں جنہیں پڑھنے والا زندہ نہیں رہتا۔ احمد نے وہ کتاب ڈھونڈ لی ہے۔ مولوی کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، کتاب؟ وہ تو قبر میں دفن کی گئی تھی، زہرا کے ساتھ۔ ہاں، شہینہ نے کہا، مگر کسی نے قبر کھولی ہے۔ مولوی نے ہاتھ پر سر رکھا، خدا خیر کرے۔ اگلی رات مولوی نے کچھ گاؤں والوں کے ساتھ زہرا کی قبر کی طرف رخ کیا۔ قبرستان کے درختوں میں ہوا شور مچا رہی تھی، چاند پوری طرح چھپا ہوا تھا اور بادلوں میں بجلی چمک رہی تھی۔ جب وہ قبر کے قریب پہنچے تو منظر دیکھ کر سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ قبر کھلی ہوئی تھی، مٹی بکھری پڑی تھی، اور بیچ میں ایک پوسیدہ کتبہ جس پہ لکھا تھا، زہرا بنت سلیم، جس نے موت سے عہد کیا۔ قبر کے بیچ میں ایک پرانی کتاب رکھی تھی، جلد پھٹی ہوئی، مگر اس پر عجیب سنہری نقش کندہ تھے، جیسے کسی نے انسانی ناخنوں سے لکھا ہو۔ مولوی نے کتاب کو کپڑے سے لپٹا، ہم اسے مسجد میں رکھیں گے اور صبح قرآن سے اس پر دم کریں گے۔ مگر وہ جانتے نہیں تھے کہ اس کتاب کو چھونا ہی زہرا کی عہد کو جگا دیتا ہے۔ رات گہری ہوئی، مسجد کے اندر مولوی نے چراغ جلایا اور کتاب کھولی۔ جیسے ہی کتاب کھلی، اندر سے ایک ٹھنڈی ہوا نکلی، صفحات میں سے دھوئیں جیسی لکیریں اٹھنے لگی، الفاظ خود بخود چمکنے لگے۔ پہلا صفحہ ایک جملہ بار بار دہرا رہا تھا، جو میرا نام لے وہ میرا ہو جائے۔ مولوی نے جلدی سے کتاب بند کرنے کی کوشش کی، مگر کتاب خود بخود کھل گئی۔ صفحوں سے ایک آواز ابھری، مولوی عبدالستار، تو قرآن پڑھتا ہے، مگر تو نے کبھی موت کی تلاوت نہیں کی۔ مولوی کا ہاتھ کانپ گیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وہ چلایا، مگر چراغ بجھ گیا۔ اندھیرے میں کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ مسجد کے دروازے پر ایک سایہ نمودار ہوا، لمبا، دبلا، اور چہرے پر خون کے دھبے۔ مولوی صاحب، اس نے دھیرے سے کہا، کتاب واپس دو، وہ میری ہے۔ مولوی نے کہا، یہ کتاب انسان کے لیے نہیں، یہ شیطان کی تحریر ہے۔ احمد ہنسا، مگر وہ ہنسی انسانی نہیں تھی۔ شیطان نے نہیں لکھی تھی مولوی صاحب، زہرا نے لکھی تھی، اور زہرا اب میرے اندر ہے۔ جانا کتاب کے صفحے خود بخود پلٹتے، ہر صفحے پر ایک چہرہ ابھرتا اور پھر مٹ جاتا۔ آوازیں مسجد میں گونجنے لگی، ہم قید تھے، ہم آزاد ہیں۔ مولوی نے آنکھیں بند کر کے سورہ یاسین پڑھنا شروع کی، مگر اب ہر آیت کے ساتھ کتاب کا صفحہ سرخ ہو جاتا۔ مسجد کی دیواروں پر ہاتھوں کے نشان ابھرتے گئے، جیسے کسی نے اندر سے خون میں دبائے ہوں۔ احمد آگے بڑھا، قرآن نہیں رک سکتا اس کو جو قرآن سے پہلے پیدا ہو۔ مولوی نے رستی آواز میں کہا، یہ کیا ہے تیرے اندر؟ احمد نے مسکرا کر کہا، زہرا نے وعدہ کیا تھا کہ وہ لوٹے گی، اور اب وہ لوٹ آئی ہے، میرے جسم میں، میری سانسوں میں۔ وہی مردہ کتاب اب زندہ ہے۔ اتنا کہہ کر اس نے کتاب اٹھائی اور مسجد کے محراب میں رکھ دی۔ یہی وہ مقام ہے
جہاں سے اس کا حکم پھیلے گا اب پورا گاؤں اس کے ماتحت ہوگا۔ مولوی نے چیخ کر کہا، نہیں، اور وہ دوڑ کر کتاب کی طرف لپکے، مگر احمد نے ہاتھ اٹھایا اور مولوی کے جسم کو دیوار سے چاتے مارا، وہ بے ہوش ہو گئے۔ صبح جب لوگ مسجد پہنچے تو اندر صرف مولوی کا جسم ملا، سانس باقی تھی مگر آنکھیں پتھر کی ہو گئی تھی۔ محراب میں کتاب خود بخود بند ہو چکی تھی اور دروازے پر راکھ سے لکھا ہوا ایک جملہ دکھائی دیا، صحرا زندہ ہے۔ صبح کا سورج چناپور کے آسمان پر چڑھا مگر اس کی روشنی میں کوئی گرمی نہیں تھی۔ مسجد کے گرد دھند تیر رہی تھی، پرندے خاموش، درخت پہ جان، قوم والے دروازے بند کیے بیٹھے تھے۔ سب کو پتا تھا زہرا واپس آ گئی ہے۔ مولوی عبدالستار کو ہوش آیا تو وہ مسجد کے فرش پر پڑے تھے، ان کے ارد گرد قرآن کی اوراق بکھرے ہوئے تھے جیسے کسی نے انہیں ہوا میں اچھالا ہو۔ ان کے کانوں میں ایک ہی جملہ گونج رہا تھا، زہرا زندہ ہے۔ مولوی نے بامشکل خود کو اٹھایا، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اے اللہ، اگر یہ تیرا امتحان ہے تو مجھے کمزور بندے پر رحم فرما۔ اسی وقت دروازہ خود بخود کھلا تو ان کے اندر سے احمد نمودار ہوا، مگر اب وہ احمد نہیں تھا۔ اس کا چہرہ سنجیدہ، آنکھوں میں سیاہ روشنی اور لبوں پر وہی مسکراہٹ جو زہرا کی تھی۔ مولوی نے رستی آواز میں کہا، احمد بیٹا، ہوش کر، یہ عورت تجھے استعمال کر رہی ہے۔ احمد کے لب ہلے مگر آواز کسی اور کی تھی۔ احمد مر چکا تھا۔ مولوی عبدالستار، اب میں ہوں زہرا۔ مولوی نے کہا، تو اگر واقعی زہرا ہے تو بتا تو کیا چاہتی ہے؟ زہرا احمد کے بدن میں آگے بڑھی، میں چاہتی ہوں وہ سب یاد کیا جائے جو مجھ سے چھین لیا گیا، میرا علم، میرا جادو، میرا نام، سب اس مرد نے چرا لیا جسے تم سب فرید دین کہتے تھے۔ اب میں اپنا حق لینے آئی ہوں۔ مولوی نے کہا، مگر وہ تو مر چکا ہے۔ زہرا نے سرد لہجے میں کہا، اس لیے میں نے اس کے بیٹے کو چنا، خون خون کو پکارا کرتا ہے۔ اتنا کہہ کر اس نے ہاتھ اٹھایا، مسجد کے اندر دیوار کانپنے لگی، محراب میں رکھی مردہ کتاب خود بخود کھل گئی، اس کے صفحات میں سے دھواں اٹھا اور مسجد کے فرش پر سیاہ تہرے بننے لگے۔ مولوی نے فوراً قرآن کھولا اور بلند آواز میں پڑھنے لگے۔ ان کی آواز گونجنے لگی۔ سارا لمحے بھر کے لیے رکی، اس کے چہرے پر غصے کی جھلک آئی۔ یہ آیت میرے لیے نہیں، وہ چلائی، میں اللہ کی بندی تھی مگر انسانوں نے مجھے شیطان کہا، میں نے علم چاہا، انہوں نے آگ دی، اب میں وہ آگ واپس دے رہی ہوں۔ مولوی نے آسمان کی طرف دیکھا، اے رب، اگر یہ تیرے علم کی طلبگار تھی تو اس کی بخشش فرما، مگر اس کے شر سے گاؤں کو بچا لے۔ زہرا کی آنکھوں میں پانی بھر آیا، لمبے بھر کو وہ انسان لگنے لگی۔ میں مرنا نہیں چاہتی تھی، اس نے دھیرے سے کہا، میں صرف جاننا چاہتی تھی کہ موت کے بعد کیا ہے، اور جب میں نے وہ جانا تو موت نے مجھے چھوڑا نہیں۔ مولوی نے قرآن بند کیا، زہرا، تیری روح قید ہے، تو آزاد تب ہوگی جب معافی مانگے گی اس سے جس نے تجھے پیدا کیا۔ زہرا کے ہاتھ کانپنے لگے، احمد کے چہرے پر 2 آنسو بہہ نکلے۔ میں معافی چاہتی ہوں۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا، مردہ کتاب کے صفحات چلنے لگے، کمرے میں روشنی پھیل گئی، زہرا کی چیخ فضا میں گونجی، پھر خاموشی چھا گئی۔ احمد زمین پر گر گیا۔ مولوی نے دوڑ کر اس کا سر اپنی گود میں رکھا، بیٹا احمد، آنکھیں کھول۔ احمد نے آنکھیں کھولی، اب اس میں نہ سرخی تھی نہ سیاہی۔ مولوی صاحب، وہ چلی گئی؟ مولوی نے سر ہلایا، ہاں، اس نے خود کو بخشوا لیا۔ اسی لمحے مشرق دروازے پر ہوا چلی، ایک ہلکی سی خوشبو پھیلی، چنبیلی جیسی۔ مولوی نے مسکرا کر کہا، وہ روشنی میں بدل گئی ہے۔ چند دن بند گاؤں میں سکون لوٹ آیا۔ بی بی شہینہ کی موت خاموشی سے ہوئی، چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ مولوی عبدالستار نے مردہ کتاب کے باقی صفحات قرآن کے الفاظ سے مٹا دیے اور اسی کی راکھ برکت کے نیچے دفن کر دی۔ احمد دوبارہ گاؤں کے ساتھ جڑ گیا، مگر ہر شب برگر کے نیچے بیٹھتا اور ہوا میں سرگوشی کرتا۔ زہرا، تم نے جو سیکھا وہ میں نہیں بھولوں گا، مگر اب وہ علم روشنی میں استعمال ہوگا، اندھیرے میں نہیں۔ ہوا اس کے ارد گرد ہلکی سی گھومتی اور دور کہیں جیسے کہیں دھیرے سے کہتا ہو، عہد ختم ہوا مگر یاد باقی ہے۔